ہوا، میں نے جو دلائل دیے جن میں ذکر ہوا تھا کہ کون حضرات در دولت فاطمۃ الزہرا پر آئے سلام اللہ علیہا، ان کے دروازے پر آئے اور انہوں نے اونچی آواز سے گستاخیاں کیں، اور پھر اس کے بعد دروازے کے پیچھے سے بی بی نے جب یہ آواز دی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو انہوں نے دروازے کو دھکا دیا اور بی بی پر وہ ظلم ہوا جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور اس کے حوالے بھی دے چکا ہوں۔ لیکن آج صرف میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات دروازے پر آئے تھے انہوں نے کتنی بے دردی کے ساتھ یہ کام کیا۔ ان حضرات میں جو دروازے کو یہ کیوں آئے تھے، دروازے کا مسئلہ، یہ جو بی بی کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ اصل میں مربوط اس لیے ہوتا ہے کہ یہ افسانہ بیعت سے اس لیے مربوط ہوتا ہے کہ وہ لوگ زبردستی بیعت لینے کے لیے آئے۔ اگر مولا ان حوادث کے بعد چلے جاتے تو ذکر ہو جاتا تاریخ میں کہ وہ چلے گئے۔ اب انہوں نے یہ روایت گھڑی ہے کہ وہ بی بی سیدہ کی وفات کے بعد انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ جب یہ واقعات ہو رہے تھے اتنے شدید تو اس وقت چلے جاتے کہ آؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، تم کیوں اس گھر کو جلانے کے پیچھے پڑے ہو۔ آسان تھا مسئلہ، لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا۔ وہ حضرات کے جو وہاں پر آئے ان میں جو سرکردہ تھے، یوں تو باقی سب لوگ بی بی کی آواز سن کر چلے گئے تھے واپس، جو وہاں باقی رہ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہر صورت میں علی کو باہر نکالیں گے، اگر نہیں آئے تو ہم گھر کو جلا دیں گے، ان میں یہ 10 حضرات تھے۔ عمر بن الخطاب، خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، ثابت بن قیس بن شماس، زیاد بن لبید، محمد بن مسلمہ، زید بن ثابت، سلمہ بن سالم، سلمہ بن اسلم، اسید بن حذیر۔ یہ بڑی تفصیل ہے تاریخ میں لکھی ہوئی کہ یہ کیسے آئے اور انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ کیا، اور اس کے بعد بی بی نے کیا فرمایا اور انہوں نے کیا جواب دیا، یہ کل اشارہ کر چکا ہوں، اور آج صرف اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ بہت سی کتابوں میں کامل ابن اسیر میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور تاریخ ابن ابی شہنہ میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اس کے علاوہ کنز الامال میں بھی یہ واقعہ درج ہے، ریاض النظر میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور طبری میں کیا لکھا ہوا ہے، کل اس کی عبارت مختصر پڑھی تھی اور آج چاہتا ہوں کہ ذرا واضح طور پر پڑھ دوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ ذرا موضوع تھوڑا سا خشک اس لیے ہو رہا ہے کہ حوالہ جات پر بحث ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حوالے ہی نہیں ہوتے۔ یہ تاریخ کے حوالے انہی کی اپنی مستند تاریخوں میں، تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ عطا عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحہ و زبیر ورجال من المہاجرین فخرج علیہ الزبیر مسلطا بالسیف فاسر فساقط السیف من یدہ فوثبوا علیہ فاخذوہ۔ یہ میں نے کل پڑھا تھا۔ اب اس کے آگے جب یہ ہجوم ہوا اور مولا کائنات پر ہجوم کر کے انہیں گھر سے نکالنے کی زبردستی کوشش ہو رہی تھی، بھائی یہ معاملات تو رضا و رغبت سے ہوتے ہیں نا۔ اگر رضا و رغبت نہیں ہے اور زبردستی نکالنا چاہتے ہیں کہ آؤ بیعت کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو اس میں تو اگر یہ تو ہوئی نہیں ہے نا کہ مولا نے ایسا کیا ہو کہ ان کی بات کو مان لیا ہو، لیکن اگر یہ ہو بھی جاتا تب بھی اس کی قیمت کیا ہوتی کہ یہ زبردستی جو لی جائے، اس کی تو قیمت نہیں ہوتی۔ مولا اس لیے کیسے اس چیز کا کام، اس کام کو انجام دے سکتے تھے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ زبردستی
تو علی نے کبھی باطل کو مانا ہی نہیں تھا. اور اس وقت مولا نے کیا فرمایا؟ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ حتی. اب یہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا نے کہا بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی میں نے کل اشارہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. حتی انتہوا بہ الی ابی بکر فقیل لہ بایع. بالآخر علی کو پکڑ کر لے آئے، اور یہ نہ کہیے کہ یہ گستاخی علی ہے، نہیں، یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ظلم ہوا ہے علی پر، اور یہ صبر علی ہے. آج اس کی مثال بھی دوں گا کہ مولا نے اس کا تذکرہ کہاں کیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو مولا نے وہ علی کے جو شیر خدا تھے جنہوں نے خیبر و خندق کو فتح کیا تھا، تو وہ تلوار لے کر کیوں نہیں نکلے؟ اس کا جواب آج قرآنی آیات سے دوں گا، آج ہی دوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو یہاں سمیٹوں کہ مولا نے صبر کرتے ہوئے قرآنی آیات کے حوالے سے پیش کروں گا جو مولا نے خود پیش کیے، وہ کہ یہ عمل کیوں کیا علی نے، سیف ذوالفقار کیوں نہیں اٹھائی، یہ عرض کروں گا. جب کہا گیا اور لایا گیا اور کہا گیا کہ بیعت کیجئے، تو فقال انا احق بهذا الامر منکم لا ابایعکم وانتم اولا بالبیعۃ لی. میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں تمہارے مقابلے میں، میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ تم میری بیعت کرو. واضح الفاظ، اس طرح کے واضح الفاظ کہنے والا مجبور ہو کر بیعت کرے گا؟ اس بیان کی نفی پھر کیسے ہو جائے گی؟ اگر وہ بیعت کر لے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بیان انہوں نے جو دیا ہے کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور اس بات کا کہ تم میری بیعت کرو، یہ حق میرا ہے، خلافت میرا حق ہے، تم میری بیعت کرو، نہ کہ میں تمہاری. لا ابایعکم، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا. وانتم اولا بالبیعۃ لی، تم میری بیعت کرو، یہ میرا حق ہے. اخذتم ھذا الامر من الانصار واحتججتم علیہم بالقرابۃ من رسول اللہ فاعطوکم المقادۃ وسلموا الیکم الامارہ وانا احتج علیکم بمثل ما احتججتم به علی الانصار فانصفونا ان کنتم تخافون اللہ من انفسکم وَاعْرِفُوا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِثْلَ مَا عَرَفَتِ الْأَنصَارُ لَكُمْ وَإِلَّا فَبَوَّئُوا بِالظُّلْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حضرت نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑی جرأت کے ساتھ قرابت رسول اللہ کا حوالہ دے کر یہ منصب حاصل کیا ہے، اور تم نے ایک بڑے منصوبے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ یہ ناانصافی ہے. انصاف کرو، تمہیں سب چیز کا علم ہے، سب کچھ تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق کس کا ہے. آج میں بھی اسی طرح سے تم پر احتجاج کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں یہ بات کہ یہ حق تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ بیعت کا افسانہ گھڑنے والوں نے ان واقعات تاریخیہ کو اور ان بیانات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اسی سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اسے دین کا نام دے کر پیش کرنے کی کوشش کی. میں کہتا ہوں مولا علی کو تو آپ صحابی مانتے ہیں، اہل بیت میں سے مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں. چلیے اگر شیعہ